آج کے شو میں خطے میں نئی امریکی پالیسی کے خط و خال عیاں، قومی سلامتی کمیٹی اجلاس، مؤثر حکمت عملی پر غور، پاکستان کو تنبیہ، امریکی اہداف بے نقاب۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ انتہائی اہم معاملات ہیں جن کے بارے میں شاید جب پاناما کا ہنگامہ چل رہا تھا تو کچھ سمجھدار لوگ جو آتے تھے پروگرامز میں بھی، اور کچھ سمجھدار کچھ ہی میڈیا میں جو بات ہوتی تھی تو وہاں ذکر ہوتا تھا کہ پاکستان کو اس سیاسی چیلنجز کے درمیان ہی بہت شدید لیول کے اوپر ریجنل چیلنجز، بارڈر کے حوالے سے چیلنجز جو اس وقت پاکستان کو فورن فرنٹ کے اوپر جن کا سامنا ہے، شاید ان کا تذکرہ اس ڈیٹیل کے ساتھ پروگرامز میں نہیں ہوا، یا ہوا بھی تو اس حد تک ہوا کہ ہمارے سویلین ادارے یا پھر ہماری جو پالیسی ساز ان کے اوپر ذمہ داری خارجہ کی ہے کہ وزیر خارجہ مستقل اس ملک میں نہیں ہے جو پالیسی دے سکیں، جو فریم ورک دے سکیں۔ وزیر اعظم کے بھارت کی طرف جھکاؤ کا بڑا چرچا رہا اس وقت میڈیا میں، اس حوالے تک ہم خارجہ امور ڈسکس کرتے رہے، لیکن اس کے بعد ڈیٹیل میں جا کر کے آئندہ خد و حال کیا ہو سکتے ہیں اس پالیسی کے جس کا اعلان ہوا ٹرمپ صاحب کی طرف سے، اس سے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں، اسی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے اس پروگرام میں کوشش کی کہ اس کو کور کرتے رہے، اور آج بھی اس پروگرام میں بات کریں گے کہ اس پالیسی کے اعلان کے بعد آج ایک نیشنل سیکیورٹی اجلاس ہوا، اس میں اس تمام الزامات کو مسترد کیا گیا، لیکن کل سے لے کر اب تک دو تین اہم باتیں سامنے آ چکی ہیں جو اب تک نیریٹو سامنے آئے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ جو اربوں خربوں ڈالر اس نے خرچ کیا افغانستان میں، جو بہترین قسم کا اسلحہ استعمال کیا، اپنے فوجی لگائے، اس کے باوجود وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا، اور اس کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال رہا ہے۔ دوسری بات یہ سامنے آئی کہ امریکہ ان جو طالبان کی طرف نشاندہی کیوں نہیں کر رہا جو وہاں سے بیٹھ کر افغانستان میں جن کے پاس پناہ گاہیں ہیں اور وہاں سے پاکستان پر حملہ کرتے ہیں، تو وہ امریکہ کی طرف امریکہ کو نظر کیوں نہیں آتے۔ اور تیسری بات وہ مذمت ہوئی پاکستانی وزارت خارجہ کی کہ جی خواجہ آصف صاحب، پہلے تو ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا، اس پر ایک نیریٹو تھا، اور اس کے بعد کل بھی یہ بات ہم سنتے رہے کہ عمران خان صاحب نے، دیگر لوگوں نے، میڈیا میں اوورال بات ہوئی کہ چائنا کے وزیر نے تو بیان دے دیا یا چائنا کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ گئی، لیکن ہماری طرف سے اس طرح ایگریسو سٹیٹمنٹ نہیں آئی ابھی تک۔ خیر یہ پوری صورتحال ہے جو نیریٹو ڈسکس ہوا ہے، اس کے جو میرٹس اور ڈی میرٹس سے میں بات نہیں کر رہا، یہ وہ نیریٹو ہے جو کل سے اب تک سامنے آیا ہے۔ شاہد حقان عباسی اور خواجہ آصف صاحب پر کتنی کڑی ذمہ داری ہے، نیشنل سیکیورٹی اجلاس کے بعد کے فیصلے، اور اس پوری صورتحال میں پاکستان میں بہت سے لوگ اس کو اعلان جنگ بھی تصور کر رہے ہیں، اور بہت سے کہہ رہے ہیں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی ایک طرف بہت ایکسٹریم ہے کہ یہ اعلان جنگ ہے، اور ایک طرف یہ ہے جی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور سب اوکے رہے گا، نارمل رہے گا، تھوڑی بہت اوپر نیچے تعلقات ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں آج اس پوری صورتحال کو۔ بڑا اہم پینل آج ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں، لاہور سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، دفاعی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور خارجہ امور پر بھی بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ اے مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ موجود ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں، آپ سینئر دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اہم ترین امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور شاہد امین صاحب جو کہ سابق سفیر بھی ہیں اور بین الاقوامی امور پر، انٹرنیشنل ریلیشنز پر گہری نظر رکھتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز میں۔ تمام شخصیات کا بہت شکریہ انہوں نے جوائن کیا۔ غلام مصطفیٰ صاحب آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا سر یہ آپ کے نزدیک جو ہمارا رسپانس ہے سویلین خواجہ آصف صاحب کو لے کر جو ایک تنقید ہوئی، آپ سمجھتے ہیں وجہ تنقید ہے کہ ہم نے اس طرح رسپونڈ نہیں کیا جو جس طرح شاید چائنا نے کر دیا، یا جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم وہ نہیں کر سکے، اور ہم نے جو رسپانس دیا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا، اور کیا یہ واقعی میں اعلان جنگ ہے یا یہ اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے؟ غلام مصطفیٰ صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو معاملات تو سیریس ہیں جی، اس کو اگر ہم اتنا لائٹلی لیں کہ یہ فکر نہیں کرنی چاہیے، ٹرمپ صاحب جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، یہ بھی میں سوچ غلط ہے۔ اور دوسری طرف جو ایک پینک سچویشن ہے وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کو الحمدللہ ایک ایسی حیثیت حاصل ہے اس سارے معاملے میں کہ جس کو نظر انداز کرنا ٹرمپ صاحب کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ امریکہ کو بھی پاکستان کو اس قدر دیوار سے لگانے کا نقصان ہوگا، امریکہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ جہاں تک ہمارے اپنی حکومت کا تعلق ہے، ایک تو چیز یہ خوش آئند ہے کہ شاید پچھلے کافی عرصے میں پہلی دفعہ کوئی ایک طریقے سے کام ہوا ہے، حالانکہ لیٹ ہوا ہے، اس کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اس کی رسپانس بڑی میجرڈ اور بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے تھی۔ اس پہ آپ کو اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن پہلے فارن آفس نے، پھر فارن منسٹر نے، پھر کیبنٹ نے،
اور آج پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، ان سے جو بھی بات چیت باہر نکلی، یہ کاش آج سے مہینہ پہلے ہو جاتا، کیونکہ جو ٹرمپ صاحب کا پالیسی کے بارے میں بات چیت تھی اس سے کچھ باتیں تو باہر آ رہی تھی۔ بہرحال آج جو بھی ہوا، جو بھی ہم نے کہا یا نہیں کہا، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں مار کھا چکا ہوا ہے برے طریقے سے، اور مار صرف اس کو یہ نہیں کہ طالبان 60% سے زیادہ علاقے پر قابض ہیں، آج بھی ایک اور ڈسٹرکٹ انہوں نے کھو دیا ہے۔ مار اس طریقے سے بھی پڑی ہے کہ جو اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر حکومت بنا کر معاملات اپنی مرضی کے مطابق چلا سکیں گے، اس میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ اور دوسری ناکامی بہت بڑی اس کی یہ ہے کہ اس خطے میں جو دوسری طاقتیں تھیں وہ جب تک امریکہ کوئی میجر سٹیپ لیتا اور جب پاکستان کے ساتھ مل کر امن کی ہم کوششیں کر رہے تھے، ان کو سیبوٹاج کرنے کے بجائے بھارت کے کہنے پر یا بھارت کے ساتھ مل کر وہ اگر پاکستان کی بات سن لیتا تو آج شاید حالات مختلف ہوتے۔ اب حالت یہ ہے کہ پاکستان تو جو اس جگہ پر ہے وہ ہے۔ سب سے پہلے چین بہت سٹرونگلی سامنے آیا، اور آج بھی چین کے فارن آفس کے جو سینئر ممبر تھے انہوں نے امریکن وزیر خارجہ کو فون بھی کیا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ حالات کیا ہیں۔ پھر روس کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں افغانستان کے لیے، ان کی طرف سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان انکلوسیو ریجنل سٹیبلٹی کا ایک اہم جزو ہے، اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلے گا اور آپ کو اس بارے میں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک امریکہ کی ناکامی ہے کہ اس نے جو اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا، بھارت کو بیچ میں لے آیا، لیکن وہاں پر اب دوسری طاقتیں ہو چکی ہیں۔ تو اب امریکہ کو اتنا آسان نہیں ہے، یا امریکہ اگر چاہتا ہے کہ وہ یک طرفہ کو پالیسی بنا کر اس پہ عمل درآمد کروا لے گا، تو اب خطے کے بھی اور دنیا کے حالات بہت مختلف ہیں۔ اس لیے امریکہ کو بھی سوچنا ہے اور پاکستان کو بہت زیادہ سوچنا اس لیے ہے کہ پاکستان کے سٹیکس ہیں ریجنل بھی، اور پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی انوالوڈ ہے۔ تجارتی لیول پر اگر دیکھیے تو ہماری سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ پھر ملٹری لیول پر کافی سارے ہتھیار وغیرہ ہم سے لیتے ہیں، حالانکہ کل چیف آرمی سٹاف نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ہمیں آپ سے نہ تو مالی امداد چاہیے، نہ ہی ہم آپ سے بھی ہتھیاروں کے طالب ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان جو کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں۔ آپ جیسا میں نے جس طرح شروع میں کہا پاکستان کے ساتھ ملے، یہ جو آپ نے بات کی، آپ نے سمجھایا بھی پس منظر، اور جو بات کی صورتحال جو اب بن رہی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ جو سوال میں نے پوچھا تھا یہی میں پہلے عابد راؤ پہ شاید امین صاحب سے پوچھوں گا۔ عابد راؤ صاحب، ابھی میں نے جن صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نہ تو اتنی ایکسٹریم سچویشن ہے کہ اعلان جنگ سمجھا جائے، اور نہ اس کو اتنا زیادہ انڈرمائن بھی نہیں ہم کر سکتے کہ اس کو بالکل کہہ دیں کچھ بھی نہیں ہے، اتنا پینک بھی ہونے کی ضرورت نہیں آتا۔ سر آپ اس کو کدھر دیکھتے ہیں اسکیل کے اوپر عابد راؤ صاحب؟ یہ کیا اعلان جنگ ہے ٹرمپ کی طرف سے، یا پھر یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اٹس اے نارمل روٹین میٹر؟ کیا ہے، کدھر ہے یہ، کدھر ایکسٹینڈ کرتا ہے معاملہ راؤ صاحب؟ اگر آپ پچھلے 1 سال سے مودی کے وزٹ امریکہ جو گیا تھا وہ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ کوئی نیا اعلان نہیں ہے، یہ ایک نمبر 1، بیکاز انڈین میڈیا پچھلے 1-1.5 سال سے یہی کہہ رہا ہے جو ٹرمپ نے آج کہہ دیا ہے۔ تو اس پہ انڈیا تو بہت زیادہ خوش ہے کہ ان کی کہی ہوئی باتیں، پاکستان کو مارجنلائز کرنا ہے، آئسولیٹ کرنا ہے ڈپلومیٹیکلی، اور ہمارا ایک جو ہمیں فرنٹ لائن ایلائی کہتا تھا، نان نیٹو پارٹنر کہتا تھا، اس نے آج ہمیں دھمکی دے دی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ ان کی اگر کامیابی ہے۔ نمبر 2، اگر ٹرمپ کی جگہ اوباما ہوتا وہ بھی آج یہی کہتا، بیکاز کسی امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان کو کوئی ریلیف نہیں دی، کسی نے نہیں کہا۔ ہلری کلنٹن ہی آتی تھی، جاتے ہوئے ڈو مور کا نعرہ لگا کے چلی جاتی تھی، حقانی نیٹ ورک پہ سب سے زیادہ شور انہوں نے مچایا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹلی ہم نے اپنا معاملہ ٹھیک کرنا ہے۔ پچھلے 8 سال ہماری جو فارن پالیسی ہے نا جمود کا شکار رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بغیر انویسٹیگیشن کے 7-8 ہزار آپ نے ویزے دیے، آپ نے اس آدمی کو امریکن ایمبیسڈر لگایا جو نہ پاکستان کا وفادار ہے نہ پاکستان کے حق میں بولتا ہے، وہ آج بھی زہر اگلتا ہے پاکستان کے خلاف، مسٹر حسین حقانی۔ جب اس پہ میمو گیٹ کا بنا، فوج ایک اس پہ پارٹنر تھی، اس کو زرداری صاحب نے بھگا دیا، گیلانی صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کو پناہ دے کے رکھی۔ تو یہ ہمارے فیلئرز ادھر ہیں۔ یہاں پہ رحمان ملک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی ان کو ویزے دیے جاؤ، پھر دبئی سے دیے گئے۔ انکنٹرولڈ یہ امریکن CIA ایجنٹس یہاں پہ آئے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا۔ ان کی نواز شریف صاحب کی تو کوئی فارن پالیسی تھی ہی نہیں، ان کے نزدیک فارن پالیسی میں اور آپ کی ٹریڈ پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فارن پالیسی جمود کا شکار ہو نہیں سکتی، بیکاز اس میں ڈیلی ایونٹس ہوتے ہیں، ہر ایونٹ کا چاہے دنیا کے باہر ہو آپ پہ اثر پڑتا ہے۔
ट्रेड पॉलिसी आप डिले कर दें साल 2 साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ग्रोथ शायद रुकी रहे। अब आपने इसको 3 एंगल, अफगानिस्तानी गवर्नमेंट को इंडिया ने हाईजैक किया हुआ है। राव साहब मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है सर, मैं शायद अमीन साहब और राव साहब का जवाब कंप्लीट हम यहाँ पर हासिल करते हैं, लेकिन एक फौरी ब्रेक के बाद इस अहम पहलू पर और ये मुतालबे पर कि सेफ हेवन ख़त्म किए जाएँ, अगर हो भी जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के बाद कोलैबोरेशन के साथ, तो फिर उसके बाद क्या ये मामला सही हो जाएगा? ये बात भी सवाल पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एक अहम तरीन डेवलपमेंट जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग से सामने आई, उसका ताल्लुक ये है जी कि पाकिस्तान जो उसके दोस्त ममालिक हैं, बिलखुसूस चाइना है, सऊदी अरब है, जिसका दौरा शाहिद खान अब्बासी साहब ने, वज़ीर आज़म ने कल भी किया था और मुख्तसर सा दौरा था। इन ममालिक के साथ जो अपनी जो इस स्ट्रैटेजी को या फिर इस कोहेरेंस को मजीद बढ़ाएगा पाकिस्तान, और इस हवाले से पेशरफ्त आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। चाइना की तरफ से वाज़ेह बयान आ चुका है और एक बार नहीं 2 बार चाइना पाकिस्तान को डिफेंड कर चुका है इस मामले में। रशिया की तरफ से बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट आ चुकी है। सऊदी अरब की तरफ से क्या हम इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी यकीनी तौर पर सवाल अहम है। आबिद राव साहब आपसे पूछा था माशाल्लाह आबिद राव साहब, सर ये अब स्ट्रैटेजी एक तो ये, और दूसरी तरफ एक ये प्रेशर है कि ख्वाजा आसिफ साहब को दौरे पर नहीं जाना चाहिए, जो लग रहा है कि वो जा रहे हैं, उनकी तरफ से अब यही सामने बात आई है जाएंगे अमेरिका। शुड ही गो और शुड ही नॉट गो? देखिए ज़रूर जाना चाहिए। मैं बिकॉज ये जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो सफारतकारी है ये 24 घंटे का 7 डेज अ वीक का खेल है, ये कोई फेजेस में नहीं हम कर सकते। उनको वहाँ भी जाना चाहिए, उनको अफगानिस्तान भी जाना चाहिए, उनको ईरान भी जाना चाहिए, सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, बिकॉज ईरान भी आपको बहुत सारी मॉरल सपोर्ट दे सकता है और ईरान को आप और तरह भी एंगेज करें। ईरान ने आपको 3-4 साल पहले ऑफ़र किया था कि आप उनके साथ लोकल करेंसी में डील कर सकते हैं। इंडिया ये फ़ायदा उठा रहा है, हम तो डर गए कि सैंक्शंस लगी हुई हैं अमेरिका की उस पर, तो इसलिए हम ना करें। इस खौफ से आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर आप इस खौफ में रहेंगे तो ये ट्रंप की धमकी है, ये धमकी को आप अपना घर ठीक करके इसको आप काउंटर कर सकते हैं। आप अमेरिका से टक्कर ना लें। हेनरी किसिंगर ने कहा था अमेरिका वो बदमाश है जिससे दोस्ती भी बुरी है जिसकी, और दुश्मनी भी बुरी है। हमें दुश्मनी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अफगानिस्तान से मामला तय करने हैं। अफगानिस्तान को आप क्लियर टर्म में बताएं कि जी हम क्विड प्रो बेसिस पे करेंगे, आप इतला दें, हम आपको इतला दे रहे हैं। मौलवी फजलुल्लाह की मॉडल टेस्टेड देखिए है टेस्टेड, लेकिन ये बार बार भी करना पड़े तो करेंगे, और अफगानिस्तान को वार्न करें कि हम ट्रेड आपकी बंद कर देंगे, ठीक है, और ये करके दिखाएं जरा उससे। शायद अमीन साहब आपकी नज़र में सर ये बिलखुसूस सऊदी अरब का जो दौरा इस पर रहा है, क्योंकि आपकी इस पर खुसूसी नज़र भी है, ये शाहिद खान अब्बासी साहब का दौरा आपने किस तरह देखा, क्राउन प्रिंस से उनकी मुलाकात, और अभी भी ये कहा गया कि सऊदी अरब, तो आपको लगता है कि कौन कौन से मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे इस पूरी सूरत हाल के अंदर जहां पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं, एंड हाउ बिग इट इज अ चैलेंज नाउ, या फिर ये इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बनाया जा रहा है इसको? शायद अमीन साहब जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ ये बड़ा मुनासिब बात थी कि हमारे वज़ीर आज़म ने कल वहाँ पे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है जी, और ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा था, और सऊदी अरब की एक पिवटल पोजीशन है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में। हमारे प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत पॉजिटिव अश्योरेंसेस दी हैं। उनका की तरफ से अगर कोई बयान आ जाता तो हमारा हाथ ज़्यादा मजबूत होता, लेकिन आमतौर पे सऊदी अरब जो है बयानबाजी में मैंने देखा है ज़्यादा आगे नहीं होता। लेकिन ये हकीकत है कि चीन की तरफ से जो बयान आए हैं बड़े वाज़ेह थे, और जैसे आपने जिक्र किया 2 दफ़ा उन्होंने बात कही है जी, और रूस की तरफ से भी अच्छा बयान आया है। लेकिन इसके अलावा किसी और मुल्क से जिसमें हमारे इस्लामी बरादर ममालिक शामिल हैं, तुर्की भी शामिल है, उनकी तरफ से अब बज़ाहिर हमारे नॉलेज में कोई कमेंट नहीं है। शायद आने वाले दिनों में कुछ आए, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ बड़ा क्लोज़ कांटेक्ट में रहें, और उनकी तरफ से अगर कोई पॉजिटिव पाकिस्तान के हक़ में बयान आता है उससे हमारा डिप्लोमेटिकली हाथ मजबूत होगा। लेकिन ये बात मैं ये करना चाहता हूँ कि खारजा पॉलिसी एक बड़ा संजीदा मसला है जी, ये जज्बात का सिलसिला नहीं है, बड़ी होशमंदी की बात है। इसमें हर कदम फूंक फूंक के उठाना चाहिए, ख़ास तौर पे जहाँ पे
نیشنل سیکیورٹی ہے، ایک سپر پاور سے جس میں ایک بظاہر ایک ٹکراؤ کا ایک خطرہ ہے، تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو بڑے ٹھنڈے دل سے اس کے ہر پہلو پہ غور کر کے آگے بڑھنا چاہیے. جذباتی طور پہ ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی امریکہ سے جا کے لڑ جاؤ، تو یہ ان باتوں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. آج جو گھنٹوں کا اجلاس ہوا نیشنل سیکیورٹی کا، شاید امین صاحب یہ صحیح آج سٹیپ ہے، کیونکہ 5-6 گھنٹے بیٹھنے کے بعد ایک رد عمل سامنے آنا، تو اس کا مطلب ٹھنڈے دماغ سے تمام خد و خال کو دیکھ کر جو معاملے سامنے آئے ان کو دیکھ کر کوئی حکمت عملی مرتب کی گئی ہوگی. میرے خیال میں بالکل صحیح بات کی، اور ہونا بھی ایسا چاہیے. یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ جو ہماری اعلیٰ ترین قیادت ہے، جس میں سیاسی اور فوجی دونوں قیادتیں ہیں، کنسرن ایجنسیز ہیں، سب کو مل کے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. اور 5 گھنٹے سنا اجلاس ہوا، اس کے بعد بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹ آیا. انہوں نے صدر ٹرمپ کی طرف سے جو الزامات ہیں ان کو سختی کے ساتھ رد کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ واضح ہیں اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے. اور ہمارے آرمی چیف نے بھی امریکن امبیسڈر کو یہ بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی قابل قدر ہے. آپ نے اور عابد راؤ صاحب نے بھی ذکر کیا، اور آپ نے ابھی خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ سپر پاور ہے تو ہمیں ٹھنڈے، صرف وہ جو سیف ہیون کی بات کر رہے ہیں، جو ایک ان کا مطالبہ سامنے آیا ہے، اس مطالبے کو یا اس گریونس کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہم ایریاز آئیڈینٹیفائی کروائیں ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ اگر وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور وہاں پر آپریشن ہو جائے، یا اگر ایسا کوئی ہے بھی خطہ جہاں پر پاکستان سیف ہیون پرووائڈ کر رہا ہے جو کہ ہم رد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو اس کے بعد امریکہ کی پالیسی شفٹ ہو جائے گی یا وہ یہی رکھے گا اپنا سٹیٹس میں؟ دیکھیے ان کے سٹیٹمنٹ میں جو پاکستان پہ الزام لگایا گیا ہے، ایک قسم کا دھمکی آمیز سے انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے ان کے بیان کے مطابق، جس کو ہم رد کرتے ہیں، کہ پاکستان میں پناہ گاہیں ہیں جہاں سے دہشت گرد جو ہیں امریکن اور نیٹو فوج جو افغانستان میں ہیں اور افغان فوج کے اوپر حملے کرتے ہیں، یا وہاں کی پہ سیکیورٹی وہاں کی بہت خراب ہو رہی ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ افغانستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں. دہشت گردی کے بھی بڑے سنگین واقعات ہوئے ہیں، فوجی طور پہ بھی نظر آتا ہے کہ طالبان کا جو ہے کرو اوپر جا رہا ہے. تو سیکیورٹی کنسرنز تو ہیں، لیکن دیکھیے اگر انہوں نے کیونکہ اپنے بیان میں صرف اس پہ اشارہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کی یہاں پناہ گاہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے سالوبل ہے. ہم ان کو میکسیمم اپنی ایکسیس دے سکتے ہیں، انٹرنیشنل مانیٹرز کو بھیج سکتے ہیں، نیوز میڈیا کو بھیج سکتے ہیں کہ جاؤ دیکھو ہمارے کئی علاقے میں کوئی ایسی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اور دوسرے امریکہ پہ اونس ڈالا جائے کہ آپ کے پاس تو کیا کیا ہیں انٹیلیجنس گیدرنگ طریقے ہیں، تو آپ ہم کو بتائیں، آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون ہمارے علاقے میں کس جگہ بیٹھ کے کون سی کارروائی کر رہا ہے، تب ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. صرف الزام لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہے، بلکہ ایسا نظر آتا ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی ٹھوس شہادت نہیں ہے، ورنہ اب تک ان کے ڈرون جو تھے اس علاقے میں جا کے کچھ نہ کچھ کارروائی کر چکے ہوتے. تو صرف الزام تراشی سے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا تعاون، امریکہ، نیٹو، افغانستان سب کا تعاون کی ضرورت ہے. دہشت گردی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، صرف علاقے کا مسئلہ نہیں، ایک عالمی مسئلہ ہے. اینڈ وی آر آن دا بیک فٹ، کیونکہ دنیا میں ہمارا ایک بڑا امپریشن خراب ہے کہ یہاں سے دہشت گردی کا سلسلہ ہے، دوسرے ملکوں میں جا کے واقعات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات راؤ صاحب آپ سے کہ اگر ٹھوس شواہد نہیں ہے تو، اور ٹھوس شواہد کے اگر ٹھوس شواہد ہوتے تو وہ سامنے لے آتے، اور اگر ٹھوس شواہد کے نہ ہوتے ہوئے وہ پالیسی شفٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب دال میں کچھ کالا، یا کوئی کانسپریسی جو بات ہوتی ہے کہ شاید پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس ٹارگٹ ہیں، شاید پاکستان کا جو رول ہے چائنا کے ساتھ وہ ٹارگٹ ہے، سی پیک ٹارگٹ ہے، یہ تمام چیزیں اٹھتی ہیں. پھر کیا یہ بات صحیح ہوتی ہے پھر راؤ صاحب، یہ والا جو تھیوریز آپ نے؟ یہ سب باتیں صحیح ہیں. لارجر سرکل میں تو آپ کا نیوکلیر پروگرام ہے، جس پہ امریکہ نے کبھی بھی آپ کو نوٹ نہیں دیا کہ انہیں قبول کرنا ہے. وہ جانتے ہیں یہ ریالٹی ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ انڈیا اسپیسیفک ہے. وہ چیز سامنے بھی آئے گی راؤ صاحب کہ وہ کہیں گے کہ نیوکلیر پروگرام از اے تھریٹ، یا اشاروں میں ٹرمپ نے حوالہ دیا کہ نیوکلیر ایسٹس کا بھی حوالہ وقتاً فوقتاً اپنی بریفنگز میں، اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ میں یہ کئی دفعہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہوا تو یہ نیوکلیر ویپنز دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ جائیں گے. رشیا جب ٹوٹا تھا تو 400 نیوکلیر وار ہیڈز گم گئے تھے، ان کا پتہ نہیں چلا، اور وہ پھر فکشن والی فلمیں بنتی رہی کہ کوئی نیو یارک میں لے گیا 4 ہیڈز، کوئی 6 لے گیا، اور وہاں پہ کیا تباہی ہوئی. بہرحال وہ اپنی جگہ. لیکن اس میں دیکھیے امریکن گورنمنٹ کو بہت زیادہ انفلوئنس پچھلے 1 سال میں 15 مہینے میں انڈین گورنمنٹ نے کیا ہے. انڈیا نے میسیولی انویسٹ کیا ہے ان کے الیکشنز میں، اپنی پسند کے بندے کیے. وہ بھی ہم وہاں بھی ہم کمزوری دکھا چکے ہیں. ہم نے کوئی لابنگ نہیں کی وہاں پہ، ہم نے کسی کو ساتھ نہیں ملایا، اور بیکاز ہماری گورنمنٹ 1.5 سال سے تو پناما لیکس میں لگی ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ لیجیے فورن آفس نہیں ہے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم نے
جان بوجھ کے ایک چیز کو جمود کا شکار بنایا ہے. صحیح. ہم نے کشمیر پالیسی ٹھیک ہینڈل نہیں کی. آج تک آپ کی کشمیر پالیسی کلیئر نہیں ہے. آپ نے قیمت کیا رکھی ہے؟ اب اتنی رائپ سچویشن ہے. کیا پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ کیا پاکستان وہ 71 والا رول جو انڈیا نے کیا تھا وہ دہرا سکتا ہے؟ کیا ہم مجاہدین کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ خالصتان کا معاملہ دوبارہ کر سکتے ہیں؟ بیکاز انڈیا نے بلا وجہ ہر جگہ بلوچستان کا ایشو اٹھایا ہوا ہے. وہ سندھ کو بھی علیحدہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کے پی کے بھی علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. اور جنرل صاحب آپ سے بھی یہی بات, کیونکہ جو بھارت کا کردار ہے امریکہ جس کی بات کر رہے ہیں, پھر وہ کردار کہاں تک لمیٹڈ ہے؟ کیا وہ کردار پولیٹیکل ہے, کیا وہ اکنومیکل ہے, ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, جس کی بات امریکہ نے کی اور تانے کے ساتھ بھی کی ہے نا؟ انہیں بولا ہے کہ آپ کو ہم نے اربوں ڈالرز کا ٹریڈ دیا ہے تو آپ بھی کچھ کردار ادا کریں افغانستان میں. تو غلام مصطفیٰ صاحب آپ کی نظر میں وہ کردار کیا ہے جو بھارت ادا کرے گا افغانستان میں؟ وہ کیا ہوگا؟ اکنومیکل ہوگا یا ڈیولپمنٹ یا پولیٹیکل؟ لیکن دی لارجر کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیے تو افغانستان میں امریکہ کی موجودگی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ تو اس کو آج سے نہیں, کافی عرصہ پہلے سے امریکہ کو یہ پتہ تھا کہ یہ جو یوریشین لینڈ ماس ہے جی, یا سنٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, ساتھ چائنا کو ملا لیجئے آپ, ایران کو, پاکستان کو, ترکی کو, روس کو, تو یہ وہ خطہ ہے جہاں پر نہ صرف یہ کہ معدنیات سے مالا مال ہے, یہاں پہ کیسپین سی کی ریسورسز ہیں, سب کچھ ہے, اور یہ کہ فیوچر میں یہی خطہ ایک ایسا پاور بلاک بننے جا رہا ہے, بن سکتا ہے, جو امریکن اس خطے کے مفادات کو ڈائریکٹلی ہٹ کرے گا. وہ تو افغانستان میں موجودگی کی مین وجہ تو یہی ہے. اور اب بھی جو امریکہ کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سیٹل تو ہو, لیکن ایسے سیٹل ہو جو امریکی مفادات کی مکمل نگہداشت ہو سکے, جن کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. اور کچھ کا بھی ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ٹریلین آف ڈالرز کے معدنیات ہیں. جی, تو اس کے ساتھ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں یہ اس وقت بھارت بھی کے ساتھ الائنڈ ہے. بھارت کا بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ افغانستان کو سیٹل نہ ہونے دے, کیونکہ افغانستان اگر پیسفل ہو جائے, آج صرف امیجن کیجئے تو سی پیک کے تھرو افغانستان, سنٹرل ایشین ریپبلکس اور یہ سارا خطہ جو لنک ہوگا, جو اوور کا مین مقصد بھی ہے, تو پھر تو امریکن بالادستی خطے سے ختم ہو جائے گی, اور پھر مشرق وسطیٰ اور باقی دور دراز علاقوں میں بھی یہی پہنچے گا سارا کچھ. تو مین مقصد تو اس کا یہ ہے. اس کے ساتھ امریکہ کو یہ بہت بڑی تکلیف ہے کہ گوادر کی جو پورٹ ہے اس کی اپنی ایک اسٹریٹجک سگنیفیکنس ہے کہ 3 انٹری پوائنٹس ہیں انڈین اوشن کے, اور 3 میں سے ایک تو یہ گوادر ہے اور جو اسٹریٹ آف ہرمز میں بیٹھا ہوا ہے, اور گوادر میں اگر کوئی اسٹرانگ نیول پاور موجود ہے تو وہ باب المندب کو بھی, یمن اس علاقے کو افیکٹ کر سکتی ہے. ہمیں شاید اس چیز کا ادراک نہیں ہے, لیکن چائنا آلریڈی اکراس یمن ریٹیریا وہاں پہنچ چکا ہوا ہے, وہ اپنی فورس بھی پہنچا دی ہیں اس نے. اور جہاں تک تعلق تھا اسٹیٹ آف ملاکا کا, تو کرا کینال بنا کے تھائی لینڈ کے ساؤتھ میں چین نے اس کو بھی بائی پاس کر لیا ہے. تو امریکہ اس وقت اس خطے میں جو اس کے مفادات ہیں ان کو وہ آہستہ آہستہ سمٹتے ہوئے اور ڈیفیٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے جناب صاحب آپ کی بات مکمل کر کے, اور پھر شاہد امین صاحب اور موقف اس پہ جانیں گے کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. پاکستان کی اب تک کی سمت کیا درست ہے؟ اگر سیکیورٹی کا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے, عمل درآمد کیسے ہوگا, آگے کیا ہوگا, کس طرف ڈائریکشن ہوگا, سمت کیا ہوگی؟ اس بریک کے بعد جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. امریکی صدر کی طرف سے کہا گیا جی کہ سیف ہیون ہے پاکستان میں, اور پاکستان دہشت گردوں کو پناہ گاہ فراہم کرتا ہے, دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے. یہ الزام پاکستان پہ لگایا گیا. شاید یہ پہلا الزام نہیں ہو, لیکن اس الزام کی حقیقت کیا ہے یہ جانتے ہیں اسپیسیفکلی سیگمنٹ میں. جناب مصطفیٰ صاحب آپ کنٹینیو بھی کر رہے تھے سر, اور میں اسی میں بھارت کا کردار پوچھا تھا. میں اس سے پہلے کہ اور لوگوں سے سوال پوچھوں, سر کیا یہ ہیں یا نہیں ہے سیف ہیون؟ اور ہم نے رد کیے ہیں بار بار. امریکہ قائم ہے اس بات پر, یہ صرف ایک بہانہ ہے محض, یا اس کے پیچھے کچھ مقاصد اور ہیں, یا یہ واقعی میں امریکہ دہشت گردی صاف کرنا چاہتا ہے, ختم کرنا دہشت گردوں کو یہاں سے؟ دیکھیے, دہشت گردی جس کی امریکہ ابھی ہم سے الزام بھی لگا رہا ہے, اگر سیف ہیونز ہیں یا نہیں ہیں اس کو اگر ایک طرف رکھ دیجیے. اگر امریکہ نے
کسی ایکشن کا فیصلہ کر لیا ہے، جس طریقے سے عراق میں انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، اس کے بعد ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی بات کی گئی، تو اس طریقے سے وہ پاکستان چاہے جتنا مرضی زور لگا لے، امریکہ ماننے کو اگر تیار نہیں ہے تو پھر پاکستان کی کوئی بات تو مانے گا نہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں ایشو یہ نہیں ہے، ایشو ٹیررزم بھی نہیں ہے، ایشو اور ہے۔ پاکستان اگر چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو تو یہ پاکستان کی بڑی قدرتی خواہش ہے، کیونکہ اس کے بغیر پاکستان میں امن نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستان یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اب اپنے اندر سے تو ہم نے سارے سیف ہیونز ختم کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن افغانستان کی سرزمین استعمال کی جائے اور امریکہ اور نیٹو کی سرپرستی میں استعمال کی جائے تو کیا پاکستان اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر امریکہ کے سامنے ڈال دے گا؟ اس لیے تو ایشو یہ ہے کہ جو امریکن انٹرسٹ ہیں اس وقت وہ پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں ان سے بہت بری طریقے سے کلیش کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ کی آپ اس خواہش کو مان لیں تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ایشو یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف سے تو بھارت نے کوشش کر رہا ہے اپنے طریقے سے، جو چاہے ہمارے وہ بلوچستان میں ہے یا کہیں بھی ہے، اور افغانستان کی سرزمین بھی استعمال کر رہا ہے، امریکہ اس کو استعمال ہونے دے رہا ہے، اور امریکہ کو اگر افغانستان کے اندر جہاں پہ اس کی فورسز ہیں وہاں پہ اس کو علم نہیں ہے کہ جو ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ ختم نہیں کر سکتا، تو وہ پاکستان سے اس چیز کی ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ ایشو بڑا ہے، اس سے ایشو دہشت گردی اور یہ سب نہیں ہے، بڑا ایشو پاکستان کو اپنے اندر سے یہ تمام سیف ہیونز کو ختم کرنا پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے۔ پاکستان کیوں چاہے گا کہ ان لوگوں کو پناہ دے جو اس کے اپنے لوگوں کو مار رہا ہے؟ صحیح صاحب یہی بات کہ اب اگر یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جس طرح ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ یہی چاہ رہا ہے یا یہ نہیں چاہ رہا، تو اب اس وقت پاکستان کی جو حکمت عملی ہے کہ ہم اپنے جو مؤثر رابطے کریں اپنے دوست ممالک سے، یہی از اٹ دا رائٹ چوائس؟ اس کے علاوہ اور ایگریسیولی کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اور کیا ہم کر سکتے ہیں جو ہم بار بار وزیر خارجہ اور تمام جو نئے بنے ہیں ابھی ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں جو پاکستان ایکسرسائز کر سکتا ہے اس صورتحال میں؟ شاہد امین صاحب جی دیکھیے، ظاہر ہے کہ اس موقع پہ ہمیں بڑے غور کرنا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان اس وقت کافی آئسولیٹڈ ملک ہے۔ آپ کے جو پڑوسی ملک ہیں وہ یا آپ سے ناراض ہیں یا کم از کم ڈسٹنٹ ہیں۔ افغانستان کے ساتھ خاص طور پہ تعلقات جو ہیں خاصے بگڑے ہوئے ہیں۔ آپ بیچ بیچ میں کتنے ہی کہیں کہ ہم بھائی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں، لیکن آپ افغان لیڈروں کے بیانات دیکھ لیجئے، افغان پبلک اوپینین کی بات کر لیجئے، تو یہ بڑا لمحہ فکر ہے ہمارے لیے کہ آخر کیوں افغانستان میں اس قسم کے منفی تاثر ہے؟ کیا صرف یہ انڈین پروپیگنڈا ہے یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو طالبان کی وہاں کامیابیاں ہو رہی ہیں اس میں انہوں نے پاکستان کو ایک حد تک تو ہمیں اسکیپ گوٹ بنایا ہوا ہے کہ سارا الزام پاکستان پہ ڈال دے، لیکن کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے ہماری طرف کہ کچھ پناہ گاہوں سے لوگ بارڈر کراس کر کے جاتے ہیں اور ادھر سے پناہ گاہیں ہیں جہاں سے لوگ پاکستان آتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو بارڈر ہے بڑا پورس ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول اٹ۔ تو اس میں معقول رویہ یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان، امریکہ، نیٹو وغیرہ سب مل کے تعاون کے ساتھ آگے بڑھیں۔ صرف یہ کہنا کہ امریکہ کے بڑے مقاصد ہیں وغیرہ، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ خود عراق کا ذکر ہوا کہ وہاں امریکہ گیا کہ تیل کی خاطر گیا، جب جنگ ختم ہوئی تو کیا امریکہ نے وہاں کا تیل حاصل کر لیا ہے؟ اس وقت امریکہ کی آئل امپورٹس عراق سے دیکھیں 5% بھی نہیں ہے۔ یہ والی بات کہ معدنی ذرائع بڑے ہیں، نہ تاجکستان کے پاس کوئی معدنی ذرائع ہیں، نہ کرغزستان کے پاس کوئی معدنی ذرائع ہیں، نہ ازبکستان کے پاس کوئی معدنی ذرائع ہیں۔ افغانستان کے جو ذرائع یقیناً ہیں لیکن وہ زمین کے نیچے پوشیدہ ہیں، ان کو اٹھانے میں سال لگیں گے۔ اگر ذرائع ہیں کس کے پاس ہیں؟ ترکمانستان کے پاس اور قزاقستان کے پاس، وہ ملک پاکستان سے دور ہے، ان کا رستہ جو ہے ویسٹ ورڈ ہے، اٹس ناٹ ساؤتھ ورڈ۔ تو یہ ایک مفروضہ بنا ہوا ہے کہ امریکہ اس لیے گیا ہوا ہے کہ وہاں پہ بہت زبردست وسائل ہیں، نہیں امریکہ وہاں پہ اس لیے گیا ہوا ہے کہ وہاں دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ لیکن صرف وہ ٹرمپ جو الیکشن میں کہتے تھے کہ ہمیں یہاں سے پل آؤٹ کرنا ہے، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، وہی ٹرمپ جب بیٹھتے ہیں اپنے جنرلوں کے ساتھ اور اس پر بڑی شدید بحث کے بعد یہ پالیسی لاتے ہیں، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ $1 ٹریلین کی جو یہ منرلز ہیں، this was one factor کہ وہ جس وجہ سے انہوں نے یہ ہم تو نہیں بالکل اس کو وہ تو نہیں رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے کہ یہ فیکٹر ہی نہیں تھا کہ $1 ٹریلین کے وہاں پہ منرلز موجود ہیں اور اس وجہ سے ٹرمپ نے یہ اپنا ڈیسیشن 17 سال میں امریکہ نے کیوں نہیں اس کو ایکسپلوئٹ کیا؟ اگر یہی مقصد تھا آنے کا، جیسے 9/11 میں کے بعد انہوں نے حملہ کیا تھا فوراً بیٹھ کے منرل ایکسپلوئٹیشن کر لیتے۔ نہیں، یہ میرے خیال میں یہ بات نہیں، اصل چیز جو ہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے جو ایک عالمی مسئلہ ہے، اور ہمیں پاکستان میں اس بات کا پورا احساس نہیں کہ دنیا ساری اس بارے پہ بالکل فوکسڈ ہے۔ پاکستان
پاکستان کے بارے میں بڑے شدید تحفظات ہیں. ہم اپنے ڈو گڈ کر کے سمجھتے رہتے ہیں نہیں ہم بہت اچھے ہیں, پاکستان سارے حالات ٹھیک نہیں, سارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. پھر آپ کے اپنے اندرونی حالات کو دیکھیں, جب فارن پالیسی بناتے ہیں تو اپنے اندرونی حالات کو دیکھیں. سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے, معاشی طور پہ آپ کا ملک نیچے جا رہا ہے, فورن ایکسچینج ریزرو آپ کے گر رہے ہیں, IMF کے پاس آپ دوبارہ جانے والے ہیں جہاں پہ امریکہ کا ہولڈ ہے. بھائی ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ امریکہ کے ساتھ کانفرنٹیشنل ایٹیٹیوڈ کیا جائے, لیکن جب آپ کے پاس اتنے زیادہ ویلنریبلٹیز ہیں تو احتیاط کے ساتھ فیصلے کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کے سلسلے میں ہم جتنی کارروائی کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. ابھی آپ کے سمیع الحق صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں ہمیں حقانی گروپ کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے. آپ کا تو ایک لحاظ سے انہوں نے ایک قسم کی آپ کو امبیرس کر دیا ایسا بیان کر کے. تو یہ چیزیں غور طلب ہیں کہ آخر دنیا ہم سے کیوں ناراض ہے. ناراضگی کی مین وجہ یہ ہے کہ پرسیپشن ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف جتنی کارروائی کر سکتے تھے اتنی ہم نے کارروائی نہیں کی ہے. نہیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں پھر کہ حقانی نیٹ ورک ہے یہاں پر, اور کیا ہمارے کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے؟ تو سمیع الحق نے کیسے بیان دے دیا؟ مطلب سمیع الحق کا بیان بہت اہم سمجھتے ہیں آپ شاہد امین صاحب کہ اتنا مطلب سمیع الحق کے وہ کس کی کیا وہ کس کی لائن پورٹرے کسی کی لائن پورٹرے کرنے سمیع الحق؟ دہشت گردی تو ایک حقیقت ہے. سب سے زیادہ نقصان تو ہمیں پہنچ رہا ہے نا. کیا ہم نے اپنے دہشت گردوں پہ قابو پا لیا ہے؟ نہیں, دہشت گرد موجود ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دہشت گرد پاکستان میں ہیں ان کے تانے بانے افغانستان میں بھی ہیں. ایک جنرل ایشو بنا ہوا ہے, اٹس ناٹ اونلی ایکسکلوسیو ٹو پاکستان. اس میں پاکستان کو فوکس کرنا پڑے گا. اور ٹرمپ نے یہ جو ایک قسم کا آپ پہ پریشر ڈالا ہے, میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس میں کوئی واضح کارروائی اور آگے کرتے ہیں, یہ بات نہیں کہ ڈو مور تو ایک ہمارا ایک ایموشنل نعرہ بن گیا ہے. 2007 سے سن رہے ہیں آپ کے اپنے حق میں یہ ہے کہ ان دہشت گردی کو ختم کیا جائے اور بین الاقوامی تعاون کے ساتھ کیا جائے. کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے یہاں دہشت گرد نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے. پھر افغانستان کے صدر ہر روز بیان آپ کے خلاف کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے مطلب جو اہم ترین بات کی ہے کہ یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے اکنامک پرائرٹیز ہوں گی, لیکن دہشت گردی از دا مین تھنگ. اب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے اس بات کو کہا جی کہ نہیں ایسا نہیں ہے, دہشت گردی ریزن نہیں ہے اور مقاصد ہیں. ہما بقائی صاحبہ بھی موجود ہے, سینئر IR ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ. ہما بقائی صاحبہ آپ کے نزدیک امریکہ کی یہ جو وارننگ ہے یا کچھ بھی ہے, اس کے پیچھے ریزن اکنامکس ہیں یا اس وقت پولیٹیکل کچھ اور مقاصد ہیں, ٹیررزم کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں جو اس نے بیان کیا, یا کچھ اور ہے اس کے پیچھے پس پردہ معاملات کچھ اور ہیں؟ ہما بقائی صاحبہ دیکھیے, ایک لارجر پکچر تو آف کورس یہ ہے کہ اس وقت جو ساؤتھ ایشیا کا خطہ ہے اس میں ایک دھڑے بندی ہو رہی ہے جو بالکل کولڈ وار کی لائنز پر ہے. تو آپ کو انڈیا نظر آتا ہے واشنگٹن کا ایجنڈا پرسو کرتے ہوئے, اور آپ کو ایک کنورجنس نظر آتی ہے ماسکو, بیجنگ اور اسلام آباد کے بیچ میں. تو یہ تو ایک لارجر پکچر ہے اور اس تناظر میں بھی ہم اس صورتحال کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی اور اہم بات ہے کہ باوجود پاکستان کی تمام تر کوششوں کے ایک جو ہمارے اوپر جملہ ہمیشہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کلیئرنس پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ شاید ٹیررزم کی پشتنائی کر رہے ہیں یا اس طرح سے ٹیررزم کو ایڈریس نہیں کر رہے. اور اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں اور ہم بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم انفارچونیٹلی ابھی میں نے آپ کی ڈسکشن کا تھوڑا سا حصہ سنا, سمیع صاحب جیسے اشخاص کو پولیٹیکل اسپیس بھی دیتے ہیں اور ہم اس کو میڈیا پہ بھی اسپیس دیتے ہیں اور ان کے ورڈ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. چلیے کوئی یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے اہم نہیں ہے, لیکن ان کے برابر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل آج اعجاز الحق بیٹھے تھے جو حکومت وقت کے اتحادی ہیں جی, اور آپ کو وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, حکومت کا موقف آگے لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ظاہر ہے جو پھر بڑی پکچر کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ سب بات کہتی تو ہے لیکن شاید اس کو اس طرح سے عمل نہیں. لیکن جو بات ابھی عمر صاحب آپ نے بھی کی اور شاید امین صاحب نے جس طرف آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے, عابد راؤ صاحب, تو یہ سوال بڑا اہم ہے ذریعے, کیونکہ اس نقطے پہ بات آتی ہے پھر سے ڈان لیگز کیا تھا. پھر عابد راؤ صاحب ڈان لیگز میں جو بات سامنے آئی تھی جس سٹوری کے اوپر اتنا بڑا معاملہ اٹھاتا ہے وہ یہ تھا کہ ہم آئسولیشن کا شکار ہو جائیں گے اگر ہم نے کاروائیاں نہیں کری. دیکھیں وہ تو پھر صحیح تھا اس کا مطلب, اگر وہ بات تھی ہم کسی لیول پہ گورنمنٹ ہو یا پبلک ہو ہم سچ نہیں بولتے. آپ میں شاہد امین صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو پیرلل فارن پالیسی رن کرنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, جس میں سمیع الحق ہے, جس میں یہ اپنے حافظ سعید صاحب ہیں, مسعود اظہر ہیں, دفاع پاکستان کاؤنسل ہے, ان کی کیا موجودگی کی اہمیت یا ضرورت ہے, کیوں میڈیا ان کو اتنا کوریج دیتا ہے, ان کے جلوس جلسے وہاں ہوتے ہیں اسلام آباد میں, جبکہ عام پولیٹیکل پارٹیز کو بڑی مشکل سے معاوضات ملتی ہے.
تو اس میں آپ کے فورن آفس کے لیے سوائے ایمبیرسمنٹ کے اور کچھ نہیں ملتا. ان کی بات بے معنی ہو جاتی ہے, بے وقت ہو جاتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیررزم کو خود کاؤنٹر کر رہے ہیں. پھر وہ جو عرب ممالک جو آپ کے ٹیررزم کو یہاں سپورٹ کر رہے ہیں, ان گروپس کو یہاں پیسے دے رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے 5 سال پرانی کہ ایک ملک $500 ملین دیتا ہے, $150 ملین دیتا ہے تاکہ یہ یہیں پہ رہے اور ان کے ممالک محفوظ رہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے جو نیشنل ایکشن پروگرام لیا تھا ٹیررزم میں, اس میں سوائے ایئر فورس اور آرمی کے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. کوئی مدارس بند نہیں ہوئے, کسی کی آڈٹ نہیں ہوئی, اس پیسے کے فلو کو چیک نہیں کیا گیا. آپ بتائیں تو یہ کس کی سپورٹ ہے, یعنی کس کی امبریلا کے انڈر ہے یہ سب کچھ؟ یہ اتنے یہاں پہ یہ میں تو ان کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتا ہوں, لیکن ہماری گورنمنٹ کی ان کو آشیرواد ہے. مطلب یہ ان لوگوں نے نواز شریف کی الیکشن کیمپین رن کی, یہ ثناء اللہ کے ساتھ نظر آتے ہیں, یہ ان کے حمایتیوں میں سے ہیں. وہاں پنجاب میں رینجرز کا ایکشن سب سے آخر میں کیوں ہوا؟ آپ پیرالل فورن پالیسی کی بات کریں, مولانا سمیع الحق دفاع پاکستان کونسل, یہ رانا ثناء اللہ ان کو لے کے کون ان پہ بات بھائی؟ ان میں حمید گل بھی شامل تھا. رانا ثناء اللہ کے تو یہ وہ سیاسی وہ حمایتی سر, یہ مولانا سمیع الحق کا تو تعلق میں یہاں سے رانا ثناء اللہ, وہ تو وہ لشکر جنگی والے, ان سے آپ طالبان کے گاڈ فادر سمجھے جاتے ہیں. طالبان انہی کے مدارس میں پڑے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی ایک زمانے میں ڈی آئی خان میں ان کے گاڈ فادر تھے. بنوری ٹاؤن آپ کا اس پہ وہ ہے. دیکھیے اب حافظ سعید ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی ہے. پیرالل فورن پالیسی جو ہے یہ کیا رانا ثناء اللہ ان کو کہہ رہے ہوں گے کرنے کو؟ میں کہہ رہا ہوں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون, اس میں ان لوگوں کی بڑی حمایت حاصل ہے ان کو. اچھا, سوال یہ سیکٹیرین کلنگ یہاں پہ ہوتی ہے, اس میں یہ گروپ انوالوڈ ہے. لشکر جنگ بھی ہے. آپ کے ہندوستان کی باری آتی ہے تو حافظ سعید سب سے ایکٹیو ہے, انہوں نے مسلم لیگ کے نام سے پارٹی بنائی ہے. دیکھیے ان چیزوں کا باہر کی دنیا, ہم تو جانتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے, کتنا اس کی ایفیکٹونیس ہے, کس طرح ان کا وہ کرنا ہے. ساری دنیا تو ان کو ٹیررسٹ گاڈ فادر کے طور پہ جانتی ہے. انڈیا کی وائس اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ سنی جاتی ہے, اس لیے وہ زیادہ ایفیکٹو ہے. ان کا پرائم منسٹر خود سارا ڈپلومیسی کر رہا ہے. ساری ہمارے یہاں ہر طرف سے خاموشی ہے. ایک اور اہم بڑا سوال اس پر شاہد امین صاحب کہ ابھی حزب المجاہدین کا ہم نے سنا اس پر, جس طرح سے اس طرف بھی امریکہ کی طرف سے ایک معاملہ سامنے آیا. سر میں اب کیونکہ کیا یہ جو بات ادھر سے وہ جانی ہے کشمیر کی طرف, یہ کیونکہ بھارت کا رول بڑھنا ہے, اور اس کے بعد وہ تنظیمیں جو کشمیر میں ہیں ان کی بنیاد پر بھی پاکستان سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں, جو تحریک آزادی ہے اس کو دہشت گرد قرار دے کر یہاں مطالبہ ہو جائے کہ آپ ادھر بھی کچھ کریں, یا ہم خود کرتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ شاید دیکھیں جی, ہماری پوزیشن تو یہ ہے کہ ہم کشمیر کی اخلاقی اور سفارتی مدد کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں مانا کہ ہم کوئی عملی یا مجاہدین کو بھیجنے کی اس قسم کی چیزیں یا ملٹری کی ٹائپ چیزیں کرتے ہیں. تو جو عناصر یہاں سے انڈیا میں جا رہے ہیں, اگر تصور کیا جا رہے ہیں تو وہ بالکل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے, اور اس سے پاکستان کی پوزیشن بین الاقوامی طور پہ کمزور ہوتی ہے, کیونکہ دنیا اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ ایک ملک سے بیس بنا کے دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کی جائے, irrespective آف کہ آپ کا جو موقف مورلی صحیح ہے یا نہیں ہے. دس از اگینسٹ انٹرنیشنل کنونشنز ہے نا جی. تو ہم خود کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف اخلاقی اور سفارتی مدد کر رہے ہیں, ہم فوجی مدد تو نہیں کر رہے ہیں. اور پھر انڈیا نے اتنی وہاں پہ فینسنگ کی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے امکانات بھی کم سے کم ہوتے جائیں. انہوں نے ایک ڈھونگ سا مچایا ہوا ہے, ایک سٹنٹ چلایا ہوا ہے. اصل میں تو وہاں پہ اپنے لوگ ان کی مزاحمت کر رہے ہیں, لیکن یہ بڑا آسان ہے کہ سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دو.